السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اس سے پتہ چلا کہ آپ سارے جاگ رہے ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی یہ سالانہ محفل ایک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر اسی طرح آج کا یہ بابرکت پروگرام تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، تو ایک بہت بارونق سی محفل ہے۔ آپ سارے ساتھی ذرا بارونق ہو کے بیٹھیں، خوشی سے بیٹھیں کہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس قرآن مجید کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سب کو سمجھ آئے گی، کیا کہیں گے؟ آپ کو جو چیز سمجھ آئے اس پہ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل بہت سارے جو ہے وہ حضرات کا بیان بھی سنا، میرا خیال مولانا عبدالجبار صاحب کا آپ حضرات نے تفصیلی خطاب بھی سنا ہے، میرے سے پہلے قاری صاحب تلاوت بھی فرما رہے تھے۔ تو آپ لوگ اپنی بیداری کا ثبوت اس طریقے سے دیں گے کہ ہم اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا نبی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے میاں آصف صاحب ہیں اور حضرات یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس گاؤں کے چیدہ اور بہترین اپنے مقام پہ ایک رتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ علماء آپ کے سامنے ہیں، آنے والے ہمارے آج کے مہمان وہ بھی تشریف لے آئے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ تو اس لیے اس بات کو اب سمجھیے کہ ہم جتنی دیر محفل کے اندر بیٹھے ہمیں آسمان کے فرشتے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، آسمان کے فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ نبی ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہمیں امام الانبیاء فخر الرسل جناب محمد الرسول اللہ، اونچی بات سے صلی اللہ ایسے اپنے آپ کو منور کر کے اپنے آپ کا اظہار کرے کہ اللہ کے نبی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ چند دنوں میں آپ کا نام لے پھر بھول جائیں، ہم آپ کے سچے عاشق ہیں، محب ہیں، ہم پورا سال ساری زندگی آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت عشق الفت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات جو ہے وہ تفصیلی بیانات سنتے رہیں گے۔ میں آج کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں ثناخان مصطفیٰ، ہمارے اس علاقے کی بہترین آواز بابا نعت جس کو کہا جاتا ہے، محترم جناب قاری عبدالرؤوف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ جو نوجوان ہیں وہ ذرا آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ آنے والے لوگوں کو جگہ ملتی جائے۔ مہربانی فرمائیں ذرا ساتھی تھوڑا آگے ہو جائے، جو محفل میں بیدار بیٹھا ہے وہ تھوڑا آگے ہو جائے، مہربانی فرمائیں۔ جو بوڑھے ہیں یا جن کی کمر میں درد ہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں یار، مہربانی آگے آ جائیں۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب قاری عبدالرؤوف صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے اور ربیع الاول کی مناسبت سے بھی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا لاڈلا محبوب امام الانبیاء فخر الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔
ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں ہمارے آج کے معزز مہمان جو آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی دیا ہے اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا، لیکن کسی پہ بھی آ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم تمہیں بنایا ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا ہوں، نوح تمہیں بنایا ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا ہوں۔ عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی سے یہ دعویٰ اور کسی نبی کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو آدم علیہ السلام کا دور تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی لرزش کی وجہ سے آسمان دنیا سے زمین پہ اتارا، آدم مارے مارے پھرتا ہے، آنکھوں سے آنسو توبہ استغفار کرتے جا رہے ہیں، اللہ دعا نہیں سن رہا، قبول نہیں کر رہا۔ آدم علیہ السلام نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، جبرائیل جاؤ تو صحیح آدم سے پوچھ کے آؤ یہ محمد ہے کون؟ جاؤ تو صحیح پوچھ کے تو آؤ کہ محمد ذات کون سی ہے، یہ شخصیت کون سی ہے، کس کا نام آدم لے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھنے لگے آدم یہ تو بتائیے، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ نے محمد کا وسیلہ دے کے اللہ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول تو کر لیا، لیکن اللہ پوچھ رہا ہے یہ محمد آپ نے نام سنا، پڑھا، دیکھا، کہاں سے دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اتنی دیر ہو گئی، رو رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، تجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ تو معاف نہیں کر رہا تھا، مجھے یاد آیا میں جنت میں تھا، جنت کے درختوں کو دیکھتا، ان کے پتوں کو دیکھتا، وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا، جہاں پہ اللہ لکھا ہوتا وہاں پہ محمد لکھا ہوتا، جہاں پہ اللہ ہوتا 7 لفظ محمد ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ فرمائے وہ پیغمبر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ محمد کے وسیلے سے معاف کر دے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اور آخری جملہ حدیث مبارکہ کا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم صرف تجھے معافی نہیں دی، صرف تجھے پیدا نہیں کیا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو خدا کی قسم، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے میں تجھے بھی نہ بناتا اور اپنے آپ کو رب بھی نہ کہلواتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور مجھے اور آپ کو کیسی خوشخبری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آتی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے اور آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تھے، حضور نے خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا، جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے، ان کو ایک مبارک، ان کو کتنی؟ ایک مبارک۔ اور اگلا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھ پہ ایمان لے کے آئے، مجھ محمد کی طرف سے اس کو 7 مبارک ہے۔ یہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں آج کے اس محفل کے ہمارے خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان، وکیل صحابہ اہل بیت حضرت مولانا
محمد طیب قاسمی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب۔ جائیں، حاصل کر کے جائیں کہ حضور تشریف لائے ہیں، جو کچھ حضور لے کے آئے ہیں ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا ظاہر باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو گزاریں گے۔